اور یورپ سے نیوز آ رہی ہے کہ وہ بھی جنگ میں آ رہے ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے پورا یورپ اس ٹائم پہ انفلیشن دیکھ کر آ رہا ہے، بھاگ رہا ہے کہ اب ہم اسٹریٹ آف ہارمز کی طرف آئیں گے اور وہاں پہ جنگ کے معاملات میں انٹر ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ واپس آئیں، چائنا جی کوئی سپر پاور نہیں ہے اور چائنا از نتھنگ، کہ اب یو اے ای ایران انڈیویجول لیول پہ لڑ رہے ہیں اور امریکہ ورڈ چھپنا شروع ہو جائے گا اور یہ جنگ اس ٹائٹل سے جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی۔ آج 14 مئی 2026 اور بروز جمعرات ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اسامہ علی صاحب کو میں نے ایک ایک کمنٹ آپ سب کا بتایا ہے، جس لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا ہے، پریڈکشن جو پریویس اسامہ علی صاحب کی پوری ہوئی ہے۔ وینزویلا کے والے سے بہت سارا اسامہ لوگوں نے ڈسکس کیا، نیچے بتایا جی کہ ہمیں یاد ہے، ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے اسامہ علی صاحب کی۔ کچھ کوشش کریں گے کمنٹ لینے کی اینڈ پہ اگر ہمارے پاس ٹائم بچا، لیکن امپورٹنٹ باتیں جو اب میں خبریں دینے لگا ہوں آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ ایک تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یوٹیوب پہ تو آپ سبسکرائب کرتے ہیں، فیس بک پہ بھی فالو کریں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائم پہ چائنا ہے۔ چائنا جاتے ہی، پہنچتے ہی تو یہاں پہ رشیا نے کیا کیا ہے کہ رشیا پیوٹن جو ہے اس نے لانگ ٹرم نیوکلیئر بلڈ اپ جو ہے وہ بڑھا لیا اپنا، اور سرمد بلسٹک میزائل پیوٹن نے خود بولا ہے کہ تجربہ ہم نے کر لیا ہے اور نیکسٹ جنریشن ہے یہ، اور یہ امریکہ تک بھی جا سکتا ہے۔ ایکسٹرا آرڈنری مطلب اس کی رینج ہے کہ یہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی یہ میزائل ہٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بتایا جا رہا ہے 35,000 کلومیٹر اس کی رینج ہے اور پورے ارتھ کو یہ کور کر سکتا ہے، ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اور امریکہ کا خاص طور پہ پیوٹن نے ذکر کیا کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا، کسی سے بھی جنگ ہوئی تو ہم یہ اٹیک کریں گے اگر ہم پہ کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھی۔ اور دوسرا کو بتایا کہ یہ اس ٹائم پہ ہو رہا ہے کہ جب ٹرمپ چائنا پہنچا ہے۔ اچھا، دوسرا آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کا جو ایک ضلع برکھا ہے، وہاں پر فتنہ ہندوستان بی ایل اے کے دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے، اور یہ بلوچستان دہشت گردوں کے خلاف آپ سمجھ لیں کہ پوری طرح سے ان کو پوری طرح سے جواب دیا جا رہا ہے۔ 5 سیکورٹی فورسز جوان اس میں ہمارے شہید ہوئے ہیں، لیکن ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور پوری طرح سے اپنے انجام کو پہنچایا۔ پوری قوم مقروض ہے ان شہیدوں کو اور سلوٹ کرتی ہے کہ انہوں نے ہمارے معصوم لوگوں کی جان بچائی وہاں پہ۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ دہشت گردی دوبارہ سے ہو گئی ہے اپڈیٹ، اور اب افغانستان بھی کر رہا ہے، وہاں پر ٹی ٹی پی بھی کر رہا ہے، اور یہ بلوچستان والے معاملات بھی ہیں، یہ بھی دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو گئے۔ اب وہ بتائیے کریٹیکل ڈیٹ اسامہ علی صاحب نے دی تھی اسٹرالوجیکل کے، اس کے اندر کو معاملات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے خبریں انڈیا سے آ رہی ہیں کہ انڈیا جنگ میں کرائسس اس ٹائم ہو چکے ہیں، کہ انڈیا میں ہو رہے ہیں، آئل کی پرائس زیادہ ہونے پر حالات ادھر ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں۔ مودی کی بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ آپ لوگ گولڈ نہ لیں شادی کے لیے، اور دوسرا گاڑیوں میں 4 جنے جائیں، جو اس میں سٹیٹمنٹ لوگوں کے ساتھ دی تھی، اور وارننگ چیزوں کے حوالے سے وہاں سے اب دی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ انفلیشن آنے والی ہے، بہت زیادہ قہر آنے والا ہے، اور یہ باتیں کی جا رہی ہے کہ جون میں انڈیا قید ہوگا، یعنی کہ لوگ جو ہوں گے وہ قید ہوں گے، گھروں میں ہوں گے۔ یہ اب باتیں اس ٹائم ٹی وی چینل پر، وہاں پر میڈیا میں ڈسکس کی جا رہی ہیں، جو اسامہ علی صاحب نے جون کے والے سے کہا تھا۔ انڈیا کے والے سے تو یہ خبریں سامنے آ گئی ہیں، انڈیا ہو سکتا ہے کہ ڈالر کو یوز نہ کرے اور میڈ ان انڈیا پروڈکٹ یوز کرے، لیکن وہ اس کی کوسٹ بھی بہت زیادہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑھ جائے گی۔ اچھا، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یاہو جو ہے وہ یو اے ای کا وزٹ اس نے کیا ہے، اور جنگ کے ٹائم میں اس نے وزٹ کیا تھا، اور یہ خفیہ وزٹ رکھا ہوا تھا جو دبئی میں اس نے کیا، اور سعودی عرب نے عراق پر بھی اٹیک کیا تھا، اور وار کے ٹائم پر اسپین اور سعودیہ جو ہیں وہ اب سمجھ لیں کہ اسٹریٹجک پارٹنر بن چکے ہیں، سعودی عرب اور اسپین۔ اور یورپ سے نیوز آ رہی ہے کہ وہ بھی جنگ میں آ رہے ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے پورا یورپ اس ٹائم پہ انفلیشن دیکھ کر آ رہا ہے، بھاگ رہا ہے کہ اب ہم اسٹریٹ آف ہارمز کی طرف آئیں گے اور وہاں پہ جنگ کے معاملات میں انٹر ہوں گے۔ دوسرا آپ کو بتائیں کہ پاکستانیوں کے جو ویزے ہیں دبئی کے، وہ کافی حد تک بتایا جا رہا ہے کہ بند کرنے کے امکانات ہیں، اور وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی بہانے سے پاکستان بھیجا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات کر کے۔ تو یہ اب ڈائریکٹ سمجھ لیں کہ دبئی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت خراب، اور جو نئے لوگ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی وہ جو ویزا ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی، اس کے علاوہ بھی آئی ہوں گی، لیکن اب پریڈکشن کی طرف چلتے ہیں اسامہ علی صاحب کی طرف، کہ لاک ڈاؤن کی بات بڑی زبردست تھی جو انہوں نے بولی کہ اب لاک ڈاؤن انڈیا اس میں شامل ہو رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کے اس سارے سینیریوز میں جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹیمز، ہم گروہ ہیں، زمین پہ بکھرے ہوئے گروہ ہیں. کوئی کسی کا ہے، کوئی کسی کا ہے، کوئی کسی کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، کوئی کسی کے قوانین، کسی کے اصولوں، کسی کے ضوابط کے تحت. اور ڈیفینیٹلی جب ہم لوگوں کی سنتے ہیں یا آپ لوگوں کے کمنٹ سنتے ہیں یا کوئی پروگرامز کی پٹیاں یا بڑے بڑے سٹار صحافیوں کی سنتے ہیں تو ایک سائیڈ ہماری بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جانی چاہیے. کل چائنا کا جو ٹرپ تھا ٹرمپ کا، چائنا جی سپر پاور، چائنا جی ایک بہت بڑی پاور ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے جس کی ماں نے اس کو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی تھی اور اس کو کہا تھا کہ اللہ سپر پاور ہے. یہ جو زمین ہے اس کا مالک خالق وہ ہے، اور جو اس کا ہے اسی کی یہ زمین ہے، جو اس کا ہے اسی کا استحقاق ہے. جدھر مسجد دندنا تھا پھر تہو تیک کرے زمین و آسمان کو، یہ اس کی زمین ہے، وہ مالک ہے، اور یہ جو اس کو مانتا ہے اسی کا استحقاق ہے زمین پہ. جو اس کو نہیں مانتا اس کے لیے اس کے لیے ذلت، رسوائی، ناکامی اور تاابد ایک جہنم کا انتظام ہے. یہ بار بار ہیل کر رہے ہوتے ہیں، ہیل انٹو فائر، ہیل انٹو فائر. یہ اللہ کا استحقاق ہے، آپ جلا نہیں سکتے. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو برن سم ون. کسی صورت آپ کو یہ استحقاق نہیں کہ آپ جلائیں. بلکہ یہ بڑا کریٹیکل میٹر ہے کہ آپ جو پرندوں کو یا یہ جو میں تو بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ جو مچھر مارنے والا وہ تھا، شوق سے اس پہ بھی سوچتا تھا کہ اس سے اب مچھر ماروں یا نہ ماروں. مارنا مچھر ہی ہے، لیکن بات پھر اس ڈر کی ہے کہ جو اس کے استحقاق ہیں جلانے کے وہ آپ کے پاس نہیں. دوسری جلانا اور جلنے کی جو کہانی ہے نا، یہ کوئی شیطانی ابتدا سے. آج 3 4 5 جملے میں نے بتانے، اللہ کرے میموری ساتھ دے دے. آپ سب دعا کریں، جو آپ کا نصیب ہوا نکلے گا. ابلیس نے جو سب سے پہلا وار کیا تھا حابیل قابیل پہ، اس وقت اس نے کہا تھا کہ یہ جو تیرا قربانی قبول ہوتی ہے نا اور وہ تیرے بھائی کی ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تو یہ آگ ہے، اس کو راضی کر، آگ کو راضی کر. تو اس نے پھر کیا کیا، اس کو شیطان نے سمجھایا کہ بھی تو آگ کی پوجا شروع کر. اس نے پھر الاؤ جلانے شروع کیے اور آگ کو اپنی طرف سے آگ رکھی. جیسے اب بھی ریمڈیز جب کی جاتی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ چیزیں رکھ کے اپنے آپ کو کیا جاتا ہے، یہ رکھ لو کائنڈ آف. تو اس کو کہا بھی تو آگ رکھ، چلا. آگ رکھی گئی نا، مطلب چلائی تو ادھر وہ جیسے کہتے ہیں ہو گئی. تو اس نے آگ کی پرستش، پہلی دفعہ جو دنیا میں سب سے پہلی پرستش ہے وہ آتش پرستی ہے. اور آج بھی ایرانی قوم کے اندر جو سب سے زیادہ دوسری کوئی یہ مذاہب میں پایا جاتا ہے تو آتش پرست ایرانی ہے. اور جو انقلاب اسلامی کے بعد بھی آج بھی اس حکومت سے خائف ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے ایک شخص نے اپوائنٹمنٹ لی تھی یہی خامنائی صاحب اور حکومت کے متعلق. بعد میں ابھی جب کچھ دن گزرے تھے تو کہتا تھا آپ کی پریڈکشن غلط ہو گئی، خامنائی بھی ادھر ہے، حکومت بھی ادھر ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب جب اٹیک ہوا تو مجھے وہ بندہ یاد آیا جب یہ سارا کچھ گزر گیا کہ اس وقت اس نے اپوائنٹمنٹ ہی صرف اس لیے لی تھی، آتش پرست تھا. کہتا ہم لوگ زبردستی مطلب اس میں چھپ چھپا کے وہ I'm back to آتش پرست. نہیں ہو. اب وہ جو حابیل قابیل کی آگ کی پرستی شیطان آگ سے ہے، اس کا کلیم یہ تھا کہ میں بہتر ہوں مٹی سے. آگ کا کام ہے اٹھنا، مٹی کا کام ہے ڈاؤن ٹو ارتھ، عاجزی. آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے. یہ ہے اصل ڈفرنس. اچھا اس کے بعد آپ واپس آئیں. چائنا جی کوئی سپر پاور نہیں ہے اور چائنا از نتھنگ. جسٹ جیسا بلشٹ امریکہ ہے اس سے بڑا بلشٹ کا ٹوکرا. کم از کم امریکن کچھ اچھا کھاتے ہیں، امریکن کم از کم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. ٹیکنیکلی یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے، یہودی اللہ کو مانتا ہے. آپ کا جو عیسائی ہے وہ اللہ کو مانتا ہے. اگلی وہ کانٹا آگے سے تبدیل ہے نا. لیکن چائنی تو مینڈک مگرمچھ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے. تو سپر پاور کدھر کی؟ آپ لوگوں نے مٹی کھانی شروع کر دی ہے میرے خیال میں. اور دوسری بات یہ کہ جس تناظر میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں سپر پاور، تو چائنا سے پہلے امریکہ سپر پاور ہے یا نہیں ہے؟
चाइना पहले का अमेरिका नाम तो अब आप लोगों ने लेना शुरू किया ना, अमेरिका सुपर पावर है या नहीं है? तो फिर ईरान के सामने आके घुटने क्यों लग गए अमेरिका के? क्यों नहीं रजीम चेंज हो रहा? क्यों जहाज पीछे ले जाने पड़ गए बैड़ी बेड़े? किधर गए F-35? किधर गए ये आयरन डूम शूम? बताए ना, सुपर पावर थी, क्या बना? दिमाग खराब हुआ है कि बस किसी तरीके इस जमीन पे अल्लाह की हाकमियत या अल्लाह के होने के इनकार का बहाना निकालो कोई भी। फलक, जब भी इस जमीन पे कुछ हैपन होता है, कहीं तो अल्लाह ताला की जात भी स्टेक होल्डर है या नहीं है? और अल्लाह ताला वहां स्टेक होल्डर है जहां उसका मानने वाला है, जो भी उसको कहता है कि या अल्लाह तू है, मैं तुझे मानता हूं, बस वहीं स्टेक शुरू हो गया उसका। ये कैसी बात है कि आप लोग, मतलब मेरे तो समझ से बाहर है। कल मैं जिनके भी कोई सुने कमेंट, चाइना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना मीडिएट करा सकता है, चाइना हैज पावर, चाइना हैज पावर, आप क्या रहे हैं? वहां कुफ्र इस्लाम की जंग शुरू हो गई। उन्होंने अपना अकीदा, अपने अकीदे के मुताबिक जिसको वो अपना वली मानते हैं, जिसको वो अपना निगहबान मानते हैं, उसकी सुपरमेसी पे किसी की सुपरमेसी कबूल नहीं की। वो आज मुंह से निकाल के सारी बातें मान जाए, जंग खत्म। मामला ही सुपरमेसी का कि अल्लाह है हाकिम के ट्रम्प है। यहां चाइना क्या मीडिएट करेगा? मुझे बताएं, चलें, चाइना क्या करेगा? चाइना अमेरिका के साथ इसके मिल तो सकता है, लेकिन इसमें मीडिएट करने की अहलियत नहीं रखता, क्योंकि चाइना के पास तो खुदा का तसव्वुर वजूद ही नहीं है। और ये मैं कोई मौलवीज़म और कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा, जिसको समझ आ रही है ठीक है, नहीं तो आगे देख लेगा, सिंपल। इसमें ये कौन सी बात है कि ये कोई मैं कहानियां कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो आज समझ नहीं आएगी वो कल आएगी। पिछले साल वाले बल्कि नीचे कमेंट करें कि कौन कौन सी बात पिछले साल समझ नहीं आती थी जो आज समझ आ रही है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। लेकिन अल्लाह ताला को आप लोग जब कलमा पढ़ते हैं, इग्नोर कैसे करते हैं अपनी बातों से, गुफ्तगू से? उसकी जमीन वो सबसे बड़ा स्टेक है उसका, और जो उसको मानने लगता है किसी भी रंग में, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। आगे उसको गलतियों की सजा मिलेगी, इधर ही मिल जाएगी। जो आधी पे अमल करते हैं आधी पे नहीं, वो एक अलग कहानी। लेकिन इनकी तो स्टोरी नहीं है, ये तो स्टोरी में है ही नहीं, जिनको आप लोग बना रहे हैं कि अब चाइना ईरान के दरमियान में आके उनको जो है मीडिएट करवा लेगा और कोई श्योरिटीज दे लेगा और ये कर लेगा वो कर लेगा। कुछ भी नहीं, नथिंग, हो ही नहीं सकता। और जो कोई खाता है, अब मैं आपको उस पे भी आता हूँ। ये जो कल मेरे ज़हन में था, मेरा तो दिल कर रहा था रात ही में मैं कहूँ कि बस आ जाओ, अब ये टाइम है, इस नुक्ते को कोई आज जो बैठे हैं जरा अपने ये छोड़ दें, ये क्या कहते हैं किचन में लगाया हो तो जरा रुक जाए, होल्ड इट, सीधे होके सुने। क़यामत वाले दिन सबसे पहला, क़यामत वाले दिन सॉरी कब्र वाले का जो सबसे पहला सवाल है क्या है जी? कब्र का पहला सवाल, मन रब्बू का, मन रब्बू का। अब रब, आपको पता है रब किसको कहते हैं? रब कोई अल्लाह ताला की खास सिफ्त नहीं है, कोई इसमें आजम नहीं है। रब्बिर हमुमा कमा रब्बियानी सगीरा में माँ बाप को भी रब ही कहा गया। अरबाब की टर्म यूज होती है कुरान में बार बार, रब्बों की जमा अरबाब। ये कोई अल्लाह ताला की सिर्फ नहीं है। वो पूछता है, वो कहता है कि जब अरबाब बना लिया, ये डॉक्टर जाकिर नाइक से भी सवाल हुआ था, उसने भी उधर क्रिश्चियन ने पूछा कि भाई ये कुरान की आयत में है कि हमने, ईसाइयों ने अरबाब बना, अपने पुरोहितों और अपने जो पादरी हैं, जो भी प्रीस्ट हैं, उनको अरबाब बना लिया छोड़कर अल्लाह और ईसा को। अब इनको क्योंकि रब का तर्जमे का नहीं पता, तो अब ये क्या करते हैं, ये अल्लाह को अलहदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह और ईसा को अगर रब मान लें, अल्लाह और ईसा को, और इन्होंने उनको अरबाब बना लिया, ये है सही तर्जुमा। लेकिन क्योंकि हमें रब का मतलब नहीं पता, हम उसकी डेप्थ में नहीं गए, तो हमने जाहिलाना तरीके से अल्लाह को अलहदा किया कि वो तो रब है, लेकिन ईसा को निकालने के चक्कर में दरमियान में अपनी आयत का तर्जुमा खराब कर दिया। जबकि यही मौलवी से पूछो कि माँ बाप रब हो सकते हैं, तो ईसा और अल्लाह को रब कहने में कौन सा था कि जब वो तर्जुमा सेट आना था कि तुमने अल्लाह और ईसा की रबूबियत को छोड़कर
اپنے فرشتوں کو ارباب بنا لیا، رب بنا لیا. اب رب کا مطلب ہے ماں باپ کیا کرتے ہیں. چلو ماں باپ کا آپ کو سادہ تو مطلب پتہ ہے نا، ماں کیا کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے. ماں فلک کو کہتا ہے بیٹا پہلے کہ الف پڑھاتا ہے، پھر کہتا ہے ڈو دس، کھا، منہ سے پہلا ڈالتی ہے نوالا، بسم اللہ سکھاتی ہے، منہ میں نوالا ڈالنا سکھاتی ہے، کپڑے پہنانا، تمیز، ناخن، صفائی، ایتھکس، اخلاقیات، ذہنی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی، تینوں طرح کی نگہداشت جو کرے، فزیکل کھانے سے لے کے فزیکل، ایموشنل، مینٹل، انٹلیکٹ، جتنا بھی آپ کا انٹلیکٹ ہے، ان تینوں چاروں چیزوں کو جو اس کا آپ کو سپروائز کرے گا، فزیکل، ایموشنل اینڈ انٹلیکچوئل گروتھ کو جو دیکھے گا وہ رب ہے. جو آپ کی انٹلیکچوئل، ایموشنل اینڈ فزیکل نیڈ اور گروتھ کو جو سنبھالے گا یا اس کا جو نگہبان ہوگا، جو اس کو کرے گا، وہ آپ کا رب. اسی لیے ماں باپ کو بھی رب کہا گیا کہ ماں باپ بھی رب ہے. رب کا مطلب نگہبانی، نگہداشت کی، ان تینوں چیزوں کی سپرمیسی سے. اب یہاں آ کے نقطہ سمجھیں کہ جو کسی مسلمان کے گھر میں پرورش پائے، پرورش پہ آ جاتے ہیں. ربوبیت پرورش کی ڈگری ہے، چلو یوں سمجھ لیں. ربوبیت از آل اباؤٹ دا پرورش. کون پرورش کر رہا ہے یہ میٹر ہے. اب فلک اگر لنڈن میں پلا بڑا ہوتا، اس کی پرورش وہاں ہوتی تو وہاں کے نظام، وہاں کے قوانین، وہاں کے اصول، وہاں کے ضوابط، پلس وہاں کا کلچر، پلس اس کے ماں باپ، جو بھی وہ جو سارا سسٹم تھا وہ تھا تیرا رب. اس میں تو گرون ہوا، اس میں آپ نے اپنی پرورش پائی، اس میں آپ گرو ہوئے، ادھر سے آپ نے رزق کا انتظام دیا. اپنی فزیکل، ایموشنل، انٹلیکچوئل نیڈ کو کس نے پورا کیا؟ وہاں. اگر کوئی مدینہ میں ہوا تو مدینہ کی. اب آ جاؤ کہ یہ تو براڈر سینس میں تھی. اگر کسی ہیرا منڈی میں کسی کی ہوئی پرورش تو اس نے کیا سیکھا ہوگا؟ اس کے ماحول نے کیا اس کو سکھایا ہوگا؟ کتنا سکھایا ہوگا؟ اب تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے، مثال آسان سمجھانے کے لیے. اسی طریقے سے ایک عالم دین جب سکھائے گا، جب پرورش کرے گا، تو جب اس کی کوئی ربوبیت اختیار کرے گا، اس کا بطور فادر اپنے بچوں کی، تو وہ اس کو کیا سکھائے گا؟ انگلش. وہ اس کو کیا سکھائے گا؟ یہ ساری دنیا دار ہے، یا اس کو دین سکھائے گا؟ اچھا کھلائے گا کیا؟ فاسٹ فوڈ کھلائے گا کیا؟ باہر کی کوئی وہ، یا اس کو سادگی کی ٹریننگ دے گا، سادگی کی طرف لائے گا، اچھے اس کو حلال کی طرف لے کے جائے گا یا حرام کی طرف لے کے جائے گا؟ حلال کی طرف. تو اب مجھے بتا بھی، تیرا دین مذہب جو مرضی ہو، تجھے ماں باپ ہی اگر کرپٹ مل گئے، اور وہ اگر چور ڈاکوؤں کی فیملی تھی، وہ کسی بھی ریلیجیس فیملی تھی، وہ حلال کمانے والے تھے، وہ حرام کمانے والے تھے، آپ کے تو بچپن میں جو آپ کی پرورش ہوئی، یہ جو گروتھ ہوئی انٹلیکچوئل، فزیکل اینڈ ایموشنل، اس کو جس نے فیڈ کیا وہ تھا آپ کا رب، ماں باپ. اسی لیے ان کے لیے آیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ٹھیک، رب نے اپنے لیے بھی رب، ادھر بھی رب. وہ اللہ کی خاص صفت نہیں ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسم اعظم، اسم اعظم کہتے ہیں. اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اسم، نام، اعظم بڑا، اسپیشل، جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا کسی کے لیے. جیسے ذوالجلال والاکرام کوئی نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں. حی قیوم کوئی نہیں ہو سکتا. یا حیو یا قیوم اس لیے زیادہ پاورفل مانا جاتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح یا جبار یا قہار کہتے ہیں نا، کوئی اور نہیں ہو سکتا. ورنہ آپ مسجد میں آج جا کے بیٹھیں، مسجد میں یوں میں راہ پہ دیکھیں، ادھر اللہ کے نام ہوں گے، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہوں گے. آپ جب وہ دیکھیں گے
تو آپ دیکھیے گا ان میں آپ کو کامن نام ملیں گے, ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا. پھر آپ دیکھیں گے کہ کچھ نام ادھر ہیں ادھر نہیں ہے, جو ادھر نہیں ہے نا وہی اسم اعظم ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح نا رب کی ٹرم جو ہے وہ جنرل ہے, وہ تو ماں باپ کے لیے استعمال ہو گئی. وہ کوئی اللہ کی خاص صفت کہاں ہو سکتی؟ اللہ کی خاص صفت وہ ہے جو سادہ سا فارمولا اسم اعظم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں آپ کو نظر نہ آئے اور ادھر نظر آئے, وہ اسم اعظم ہے بس. وہ اللہ کا خاص اسم, بڑا اسم. اسی طرح سے جب آپ ربوبیت کی بات کرتے ہیں تو پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کے نگہداشت کہاں ہوئی؟ من ربو کا. نہیں جی میں تو امریکہ کی نیشنلٹی لینے پہنچ گیا, میں تو فلانا, میں نے ساری قسمیں قرآن کو اٹھائے, پاسپورٹ ان کے لیے چیزیں وہ ہوئی, اور ویسے میں نے مشرق وہ جو مشرق سے جھنڈے اٹھیں گے اس میں بھی جانا ہے, امام مہدی کا ظہور ہوگا اس میں بھی جانا ہے, میں نے فلانا بھی کرنا ہے, اور میں نے رہنا ادھر ہے ٹیکساس میں یا ایل اے میں, اور ادھر کے ساری نگہداشت ساری ایموشنل اس کو میں نے اپنے اوپر رکھنا ہے. تو پھر اس سے یہی سب نکلنا تھا کہ چائنا از اے ایمرجنگ سپر پاور, چائنا از بلشٹ. یہ لکھ لو, کاغذوں میں رہ گئی زندگی تو دیکھیں گے مل کے, جس دن چائنا کچھ بن جائے اس دن مجھے بتانا. یہ صرف ماننے والوں کے اندر کے کنفلکٹ ہی رہیں گے کہ جو صرف خدا کے وجود کو مانتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں, یہ ان کے ان بٹوین کا کنفلکٹ ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہانی, ان کو تو ایک کرونا کا اور رگڑا آیا, ایک اور بلا کا رگڑا آیا, یہ ختم ہے کہانی ان کی. آپ کو پتہ ہے جب پہلا کرونا آیا دنیا میں سب سے زیادہ چائنا میں لوگ مرے, نکلا بھی یہاں سے. گند دنیا کا یہ کھائیں, ان سے کیا مطلب, آپ لوگوں کو حکمت ہی نہیں پتا کہ آپ جو کھاتے ہیں ویسا آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. مطلب چلو میں نے کل کہا تھا گرمیاں, سارے میتھرے اور سبز الائچی مکس کر کے چمچ صبح چمچ شام لیں گرمیوں میں, نہ آپ کو بجلی کی, نہ آپ کو گرمی کی, نہ شربتوں کی, نہ اس کی. ہاں ہونٹ خشک رہیں گے, سپ سپ بوتل پینی ہے, سپ سپ ایسے ٹپکاتے رہنا ہلکا ہلکا. اسی دن دیکھیے گا 3-4 دن ہفتہ کھا لیا, میاں بیوی کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. یہی کھانے سے صرف بتا رہا ہوں, صرف یہ کھانے سے آپ دیکھیں گے آپ کا مزاج کول ہو رہا ہے. آپ نے صرف میتھے الائچی کھائے, وہ مینڈک سانپ سارا کچھ کھاتے ہیں. آپ خود دیکھو مزاج میں کیا آنا ہے. آپ ان سے کون سے انٹلیکٹ, جن کو کھانے کی تمیز نہ ہو, جن کو کھانے کی عقل نہ ہو, ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کو دنیا پہ کچھ کر لیں گے. فضول بات ہے. اب آ جاؤ کہ اب من ربو کا سمجھ آ گئی, کیوں پوچھا جائے گا کیا قبر میں سب سے پہلا سوال. میں اس وقت تک یہ ٹاپک جاری رکھوں گا جب تک آپ لوگ سن کے یاد کر کے اس کو سمجھ نہیں لیں گے. من ربو کا سوال جو ہونا ہے اس کا جواب کیا ہے. قبر کا پہلا سوال ہے من ربو کا, اس کا جواب کیا ہے. تو آپ نے اس جواب کو تیار کرنے کے لیے اپنی نگہداشت, اپنے انوائرمنٹ, رزق کہاں سے لیتے ہو, کماتے کہاں سے ہو, لگاتے کدھر ہو, رہتے کیسے انوائرمنٹ میں ہو, یہ میٹر کرتا ہے. اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساری تباہی ہو گئی تھی, خون کی بارشیں, مینڈکوں کا عذاب, سارا کچھ دیکھ رہے تھے, لیکن حکم ہوا اس شہر کو چھوڑ کے نکل جاؤ. یہ نہیں ہوا کہ فرعون کا کیونکہ ڈیولپڈ احرام مصر بنے ہیں, بڑی اس وقت کا وہ ایک امریکہ ہی تھا. فرعون کا جو اس وقت کا وہ تھا امریکہ ہی تھا. ان کو اللہ نے یہ بھی فرعون تو میں نے ڈبو دیا, اب اتنی بلڈنگیں ہیں, اتنا زبردست, تم لوگ ادھر ہی ویزے لگوا کے رہو نا امریکہ میں. فرعون اس وقت کا امریکہ تھا, لیکن حکم ہوا نہیں, لے کے نکلو. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو باندھ کے اس پہ پھینک دے. He loves it. He loves it. کہ آپ اپنے آپ کو باندھ کے اس کے اوپر پھینک دیں. یہ جیسے دو دوست یوں کر کے نہیں, اب ایک وہ کرتے ہوتے, یا آپ ماں کے یا بڑے تھکے ہو تو یوں جا کے گود میں جو گرتے ہیں. یہ جو گرنے کا انداز ہے نا, پھر سمجھ لو یہ بڑا نکتہ ہے. کسی کو کسی دن, جس دن زندگی بالکل اندھیرا کر دے, اس دن بھی اگر اس ذات کو یاد کر کے آپ نے یوں اپنے آپ کو اس میں گرایا امیجنیشن میں, تو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا اور اس کا معاملہ ڈائریکٹ کیسے چلتا ہے, اللہ اور آپ.
اب سمجھو کہ نگہداشت اتنی امپورٹنٹ ہے انوائرمنٹ کے ہیرا منڈی میں ہوگا، کس جگہ ہوگا، کون سا انوائرمنٹ ہوگا، رزق کہاں سے آئے گا، کھائے گا کیا، پہنے گا کیا، یہ اس نے کس کو رب بنایا ہے، کس کی ربوبیت میں ہے یہ. مطلب مان لو جب ایک بچہ ماں باپ کے پاس نہیں پلتا، کسی اور اناتھ آشرم میں، کسی اور جگہ شیلٹر ہوم میں، کہیں بھی، چاچا تایا کہیں بھی، تو اب اس کے رب یہ ماں باپ رب نہیں ہوں گے جو پیدا کر کے چلے گئے. اب یہ رب نہیں ہے، اب وہ رب ہے جنہوں نے اس کو پال رہے ہیں. یہ ماں باپ نہیں جو ایکسیڈنٹ میں چلے گئے، وہ رب ہے جنہوں نے پالا. اسی طریقے سے آپ کس کی ربوبیت میں، یہ میٹر ہے. الہ ہونا، ابدیت اس کی مان کے چلنا is something different. ربوبیت نگہداشت اس فزیکل ورلڈ کی گروتھ سے ہے. اس کو سمجھ لیں آج. اب اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ کوئی کہتا ہے کہ چائنا تو بھائی ایمرجنگ سپر پاور ہے اور چائنا بڑی وہ ہے، اور اب امریکہ اور چائنا بیٹھ کے کوئی نیا کوئی نکال لیں گے، کیا نکال لیں گے؟ ایران کا کون سا مطلب وہ کہانیاں گیڑی جا رہے ہیں نا کہ اب آپ چیک کریں ایران کی ساری فتح کے پیچھے، ایران کے سارے F-35 گرانے کے پیچھے، ایران کے اسرائیل کے نشانوں کے پیچھے، ایران کے ساری ایکٹیویٹی کے پیچھے چائنا ہے جی. ان کو کس نے پڑھایا بھائی؟ کس نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اور کس نے آنکھوں سے دیکھا چائنا کو کوئی وہ جنگ جیتے اور کچھ کرتے؟ کس نے دیکھا ہے وہ تو بتاؤ. کون اوپر کھڑا تھا جب وہ اس کی مدد کو دیکھ رہا تھا؟ لیکن مسلمان کو جھا دیا گیا، مسلمان کو جھا دیا گیا کہ یہ کہیں اللہ کے راہ میں اللہ کی سپرمیسی کو مانتے ہوئے کہیں اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے. چلو امریکہ نہیں تو چلو چائنا. شیطان تو ادھر سے ادھر ٹویسٹ کر رہا ہے آپ کو. جب یہ بات ماننا ہے کہ فلسطین میں جب کوئی بچہ گیا ہوگا کسی کے منہ سے تو یا اللہ نکلا ہوگا. اچھا جتنے گئے ہوں گے کلمے پڑھتے یا اللہ کرتے تو وہ ٹیم تو اللہ کی ہو گئی. اب وہ پریورٹی تو اس کو دے گا. ٹھیک ہے سامنے بھی اللہ کی ماننے والے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن بات تو پھر اس کی آ گئی کہ اللہ کی پوری مانتے ہیں یا آدھی مانتے ہیں. پوری کی پوری ماننے پہ کہا گیا ہے کہ بھئی اس کے لیے ساری خوشخبری ہے، اور جو آدھی پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ نہیں، دنیا میں بھی خواری ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. میں اور فلک آدھی کی وجہ سے برباد ہوں گے اور ہم اس جہنم کا ایندھن بنیں گے جس کے اندر ان کافروں نے جلنا ہے، جو اس کا انکار کرتے ہیں. یہ سارے مینڈک کھانے، یا آپ اس کو تول ہی نہیں رہے. بھلا دوستی دشمنی اللہ کے سوا کیسے ہو سکتی؟ یہ کون سی دنیا میں چلے گئے ہو بھائی؟ سارے صحافی اور اس میں جی فلانا بلاگر فلانا چائنا اس سپر پاور. آپ کیا رہے ہو؟ امریکہ سپر پاور کا تو یہ حشر ہوا، اب چائنا آگے کچھ کر لے بھائی. امریکہ سے تو ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا، نہ راستہ کھلا نہ کچھ ہوا. نیوی بھی تباہ ہے، ایئر فورس تو بلکہ ہے ہی نہیں. وہ جہاز بھی بیچارے جی پاکستان میں پارک ہوئے ہیں. دماغ خراب ہے. اپنے دماغوں کا علاج کریں، اپنے ایمان ضائع مت کریں. آپ لوگوں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے آپ اس کا نام ہر شام صبح لینے پہ پابند ہیں. اپنی ہر بات، اپنے ہر فیصلے میں اللہ کے ہونے کو تو ڈالیں کہ وہ اس وقت کس سائڈ پہ ہے. ان اینی وے اب آ جاؤ یو اے ای اور اس پہ جو اسرائیل کی بات، یا میں تیز اس کو کنکلوڈ کر دوں. میں نے کہا تھا کہ یہ ایکسپوز ہو کے اگلی ان کی کوشش ہے کہ یو اے ای کو آگے کر دیا جائے اور امریکہ کا نام آنا بند ہو جائے جنگ میں کسی طریقے. اور اب دیکھیں کہ جب میں کہا کرتا تھا کہ بات تو یہ ہے کہ علی پڑھنا اور پڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ علی پڑھے بغیر جو ہے آپ لوگوں میں ہمت طاقت کبھی بھی نہیں پیدا ہوگی اسرائیل سے لڑنے کی یا اپنے دشمنوں سے یا کوئی بھی. آج دیکھو، اور میں نے کہا تھا کہ کبھی یہ اسرائیل سے نہیں لڑ سکیں گے جب تک نعرے حیدری نہیں مارتے. اسرائیل سے لڑنا بہت مشکل ہے. اور آج دیکھو اندر ہی اندر چھپے خزانے نکل رہے ہیں جی. وہ تو اندر سے یو اے ای بھی اسی کا نکلا. اب یاد کریں جو لوگ کہتے تھے ایران یو اے ای پہ اپنے مسلمانوں پہ مار رہا، اسرائیل پہ نہیں مار رہا. آئرن ڈوم بھی ادھر یار بھی مل کے آیا ہوا، سارا کچھ نکل آیا نا. تو اب بھی یہ بات سمجھ لیں کہ
یہ گروہ بے نقاب ہونے. اب میں نے کہا نا ربوبیت کا تو پہلا سوال ہے. اب جو اس کی تیاری نہیں کر رہا وہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ جو من ربو کا تیاری نہیں کر رہا, پہلے سوال کی قبر کی تیاری نہیں کر رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے ہیں؟ ہم تیرے لیے ہی ہیں اور تیری طرف لوٹ کے آنا. اگر کوئی اس بات کا انکاری ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اللہ پہ ایمان لائیں, فرشتوں پہ ایمان لائیں, تمام انبیاء پہ لائیں, روز آخرت پہ لائیں؟ کیوں کہا جاتا ہے روز آخرت؟ تاکہ آپ لوگ بندے کے پتر بن کے یہاں زندگی گزاریں اور آپ کو پتا ہو کہ آگے سوال جواب ہونا ہے. اگر اس پیپر کے انکاری ہوئے تو پھر بھی مسلمان نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عملی طور پہ انکاری ہو, پیپر کی تیاری کرے نا اور کہ پیپر ہے, یہ بھلا کیا ہوا؟ یہاں کنفلکٹ ہے. یقین کی کیفیت میں ایمان جب لائیں گے بالیقین, پھر یعنی کہ فلک اگر پیکنگ کر رہا ہو گھر میں, ابھی اٹھ جا کے بیگ شیگ پیک کرنے شروع کر دے, تجھے بولنے کی ضرورت نہیں. اماں کہے گی کتنے چلے ہیں پتر, پھر تیرا بیگ سائز دیکھ کے کہے گی کہیں دور زیادہ دنوں کے لیے جا رہے. پھر اگر کچھ اور دیکھا ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے جا رہے. تیرے ایکٹ, تیری شاپنگ, تیرا بیگ بتائے گا, منہ سے نہ بول تو. کیوں؟ یہ یقین کی کیفیت میں سب ہو رہا ہے. تو اگر قبر کا یقین ہے, اگر واقعی ایمان ہے, واقعی قیامت ہے, واقعی اس پہ کلمہ پڑھا ہے, تو میری تیاریوں سے کیوں نہیں پتا چل رہا کہ مجھے مرنے کی طرف میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں؟ مجھے قبر کا پتہ ہے, کیوں نہیں تیاری کر رہا؟ بتاؤ. ساتھ والے کو کیوں نہیں پتا چل رہا کہ یہ بندہ تیاری کر رہا ہے, یہ ڈرا ہوا قبر سے, یہ قیامت سے ڈرا ہوا ہے. جب آپ آخرت کا اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اینڈ پہ جا کے تیاری کر لیں گے پیپر کی. یہ دکھانا ہے کہ آپ واقعی اس کی فکر میں ہیں, یقین کی کیفیت میں. اللہ کو چکر نہیں دے سکتے. تو اب یوں سمجھیں کہ جو اپنی ربوبیتیں چیک کریں کہ آپ کس کی ربوبیت میں ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں کس کی نگہداشت میں پل بڑھ رہے ہیں. جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے, حرام ہے, کہاں رہ رہے ہیں, یہ ساری باتیں کیا کھا رہے ہیں, کیا وہ کر رہے ہیں. جو نہیں کرے گا بھگتے گا. اس میں تو سمپل. میرا انٹرویو آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کا کرتا ہوں, تو یہ میرا اس کی ربوبیت یہ ہوگی, یہاں سے مجھے اگر ارننگ ہے تو وہ یہ میرا سورس آف انکم ہے, اس کا جواب ہوگا ڈیفینیٹلی. تو یہ تجھے کیسے پاگل کیے رکھتا ہے؟ اس کے سٹینڈرڈز, تھم نیل, اصول کون بتائے گا؟ تھم نیل, ٹرینڈ, رینکنگ, اس سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اب فلک بہت اچھی بات کر دے, اگر وہ تھم نیل کیچی نہیں ہے, اس پہ ویوز نہیں آ رہے, فلک نہیں کرے گا. انسپریشن ہی نہیں ہے. انسپریشن کیا چیز دے گی؟ جس کو وہ سیٹ کریں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی انسپریشن دیتا ہے, کہتا ہے دائیں سے دو, بائیں کو خبر نہ ہو, 1 کے 70 دوں گا, ادھر آؤ 1 کے 27 ملیں گے, یوں ملے گا, یوں. انسپریشن تو وہ بھی دیتا ہے, کرنسی تو اس کی بھی ہے, لیکن وہ ہمیں کاغذوں کو یوں نہیں نظر آتی, وہ ویسی نصیبوں کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اپنی اپنی سودے کی بات ہے. جیسے مطلب میں تجھے کوئی پیسے دے کے کام کرا لوں یا میں تجھے ویسے کام کرا لوں, دونوں صورتوں میں ہی تو کرے گا. لیکن میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں فلک اللہ کے واسطے, فلک پھر بھی کرے گا, لیکن اللہ کا ماننے والا ہوگا تو کرے گا نا اللہ کے واسطے. تو اللہ کے واسطے بھی کرنسی ہے. بہت بڑے نوٹوں سے بڑے کام ہو جاتے ہیں اللہ کے واسطے. اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے, اللہ کے نام پہ خرچ کیا جاتا ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہی کرنسی ہوتی ہے, دے دیتے ہیں یہی سب. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ ایک کرنسی پہ دوسری کرنسی کو وہ بائی کر رہے ہیں, ایکسچینج کر رہے ہیں, حالانکہ آپ کو عمل سے ایکسچینج کرنا ہے. یہ بھی سمجھ لو. چلو یہ بھی نقطہ آج پھر بھاگی نا. دیکھو میں نے کوئی کام کیا اور تیرے سے $100 لے لیے یا روپیہ لے لیا, ریال جو بھی لے لیا, ایک تو یہ ریزگاری آئی مجھے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں اللہ کے لیے جسمانی طور پہ کوئی ایکٹ کروں گا تو وہ اس کا اجر مجھے, وہ اس کی جو قیمت ہے, جو کرنسی ہے, وہ دے مجھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ادھر کی کام اس کے لیے, ربوبیت اس میں, پیسہ ادھر سے اٹھایا اور رب راضی کرنے کی کوشش. یہ لو
کہ اب رب کو پیسہ چاہیے, جیسے روپیہ چاہیے, سمجھ لیں. سارا دن ایکٹ جو ہے میرا فزیکل ریزگاری کام تو میں نے اس فیکٹری میں کیا, ادھر سے جو پیسہ آیا اب وہ رب کو رشوت دے کے کہ پیسے خرچ کر دوں, ادھر خرچ کر دوں, ادھر خرچ کر دوں, اس سے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسا چکر ہے شیطان کا, گھمن گھیری ہے. ہم تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, اور اللہ کی راہ میں تم پورے کے پورے چاہیے ہو. اللہ کی راہ میں فزیکل باڈی چاہیے, فلک کی سر سے پاؤں تک. یہ نکلے گلی میں ہر کام اللہ کے لیے, جسم کو تنگ کرے, اپنے لوگوں کے وہ مدد کرے جو پیسے سے نہیں ہو سکتی, جسمانی طور پہ کرے, اور صرف اللہ ہی ہو ذہن میں. اور اینڈ پہ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے 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 فلک کو ایسا نشہ لگے کہ ایک دن اللہ کہے سارا آ جا, تو کہیے جی اب جان بھی حاضر ہے, ختم کہانی, آخری گواہی لے. یہ اینڈ تو یو اے ای کا کہانی ابھی جنگ کی پراپر ہو جائے گی, کیونکہ انہوں نے اس کے پیچھے چھپنا ہی چھپنا تھا. اسی لیے نیتن یاہو نے اس کو ایکسپوز کر دیا تاکہ اب ایرانیوں کو پورا اور تھوڑا سا ہو جائے, اور دنیا میں بھی یہ بات اب پھیلانی ہے کہ اب یو اے ای ایران انڈیویجول لیول پہ لڑ رہے ہیں, اور امریکہ ورڈ چھپنا شروع ہو جائے گا, اور یہ جنگ اس ٹائٹل سے جائے گی. اور امریکہ چائنا کو کہے گا بھی میرا نام خراب کر, تیرا بھی تو فائنینشیل نقصان ہو رہا ہے. امریکہ گرا تو تیرے بھی تو کتنے ڈالرز کے سٹیک ہیں, کتنی امریکہ میں انویسٹمنٹ ہے, ساری گر جائے گی, کاغذ ہو جائے گی. پھر نقصان لینا ہے, یہ پورا اکنامک سسٹم, یہ ویزا, یہ فلانا, یہ سارا کولیپس کر جائے گا. برداشت کرو گے؟ چائنی کہیں گے جی کوئی نہیں, بالکل ٹھیک. یہ بات سمجھانے گیا ہے وہ کہ بھئی میں گرا 4 دن اور تو تم سب, ہم سب گر جائیں گے جو ہم نے یہ نظام بنایا تھا. نہ پیمنٹس کا, آن لائن سسٹمز, پیمنٹس, یہ پورا نظام گر جائے گا. تو اب چائنا کیا کہے گا, ہاں ٹھیک ہے یار بات تو تیری صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کون سا ان کی کرنسی رب کی محبت ہے یا رب کی رضا ہے. یہاں تو مادہ ہے, دنیا اور شیطان ہے کرنسی, جس کے بدلے چلنا ہے, ہمت. کئی درویشوں کی بھی یہ حالت ہوتی ہے جی, دنیا چھوڑ دیے پھر کچھ بھی نہیں کرتے. اب لالچ ختم ہو جاتا ہے اندر سے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے. یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ابھی, اگر تم نے دنیا چھوڑ دی ہے, سادگی اختیار کر دی ہے, پیسے کی حوث ختم ہو گئی ہے, درویشی میں آ گئے ہو, اس جسم کو تو ہلاؤ بھائی. یہ تو نہیں ہے کہ تم اب لیٹے رہو سارا دن بیوی بچوں کے سر پہ اور کہو جی میں تو دنیا پرست نہیں تھا, میں تو اللہ اللہ والا تھا. ٹھیک ہے تم اللہ والے تھے, پھر جاؤ جسم کو اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ٹیم میں پلے تو کرتے رہو. کوئی پتھر صاف کرو, کوئی گلی صاف کر دو, جا کے کوئی راستہ کلین کر دو, بریکر کو سیدھا کر دو, کوئی اور ایکٹیویٹی ڈھونڈو, کوئی نلکا کسی کا ٹھیک کرا لو جا کے, کچھ خود کہیں لیبر کر دو بنتی مسجد میں, خود کسی کے بیوہ کے گھر کے اندر مزدوری کر دو, نہ پیسے لو. درویشی ہے, سادگی ہے, بالکل ٹھیک ہے. عمل کا جسم اللہ تعالیٰ کم پہ نہیں ماننے لگا, یہ چھوڑ دو. یہ جو اللہ تعالیٰ کو چکر دینے لیے ہوئے نا کہ اللہ تھوڑے پہ مان جائے گا, تھوڑے تھوڑے پہ نہیں ماننے والا. وہ تو پورے کا پورا چاہتا ہے, اس کا استحقاق بھی ہے, مالک ہے, خالق ہے, پورا ہی لے. اور آدھی تو تمہاری بیگم نہیں راضی ہوتی, آدھے پہ ہو جائے گی فلک آدھا. نہیں جی وہ ادھر بھی میری پرانی دوست ہے, وہ تو ہے ہی ہے نا. آدھے پہ ماں نہیں راضی ہوتی, بول راضی ہوتی ہے ماں آدھے پہ, نہ بیگم نہ ماں. رب کو ٹرکایا ہوا ہے آپ لوگوں نے آدھے آدھے, بلکہ آدھے آدھے کیا ایسے بس جھنگے پہ. 20 لاکھ انکم ہے, ایسے 20-25 ہزار 50-70 ہزار دے کے اپنے آپ کو سادھو, میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں. غریبوں کو اللہ تعالیٰ کو تو تم جسمانی طور پہ ایکٹ میں چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ نیاز اور لنگر جو بھی کچھ خود بنایا کرو. باورچی بن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ان کی فیملی کے خود باورچی بنا کرو, خود ایکٹ میں شامل ہوا کرو. عمل سے ہے یہ سب کچھ. دوسرا, یہ جو چھریاں پھیرنی ہے نا سر جی, یہ چھریاں پھیرنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے پہ چھری پھیری تھی, بکروں پہ نہیں پھیرنی. اللہ تعالیٰ نے کہا تقویٰ اٹھاتا ہوں, یہ خون گوشت میرے تک نہیں آتا, اور جو مرضی کھائے. چھری دماغ میں پھیرنی ہے بچے پہ, اپنے بیٹے پہ. آگ میں کودنا ہے, ابراہیم یاد کرانے کے لیے یہ دن آ رہا ہے کہ کیسے آگ میں کود گئے, کیسے بچے پہ چھری چلا دی, کیسے بیگم بچہ چھوڑ دیا. اب ان کا تو ویزا ہی نہیں ہے, ان کا تو یہی نہیں ہے پاسپورٹ, میں بچے کہاں چھوڑوں, یہ تو بھوکے مر جائیں گے.
बच्चे भूखे मर जाएंगे, बेगम बच्चे बोलो ना, बच्चे बेगम को छोड़ के चले गए थे, हजरत इस्माइल ने एड़ियां डगड़ी, आज आबे जमजम से हम नहाते हैं, ऐहद सैलाब हो रहा है, वो याद कराने के लिए आ रहा है ये दिन। ये कोई बकरे खरीद के शॉपिंगों का ज़हन बनाया वो उसके लिए नहीं, ये तकवा के लिए आ रहा है। तकवा ही इंसानी हिफाजत की जो बेहतरीन जरिया सिर्फ तकवा है, आपकी इंसानी हयात की हिफाजत का जरिया सिर्फ तकवा है। और तकवा क्या है कि हर टाइम उसको नजर में रखना, बस इससे नीचे कोई बात नहीं है। तो बकरे पे छुरी नहीं फेरनी, अपने अंदर से सारी उन चीजों पे छुरी फेरनी और अल्लाह को करीब लाना है, सब पे फेरते जाना है छुरी, अल्लाह को करीब लाना है। सर ये जो कसाई सिस्टम है पाकिस्तान में, कसाई सिस्टम है, आपको पता है छुरी कसाई फेरता है, फेरनी तो खुद चाहिए लेकिन कसाई फेरता है, तो जब वो फेर हो तब भी माइंड में रखें। और भाई वो तो वैसे ही इस एक्सरसाइज को इतना खूबसूरती से कंडक्ट करो, वो लोग बहुत अच्छा करते हैं जो बकरे को पंखे वंखे लगा के, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा जिस पे मेरा नाम कर दो फिर उसकी टोर टप्पे का ख्याल रखो, शायद अल्लाह की बात है। जैसे वो ऊंटनी थी, फिर कहा था इसको कुछ ना कहना, फिर उन्होंने ऊंटनी की कूंचे काटी तो वो कौम पे नाराजगी का इजहार हुआ। इसीलिए जब आप वो भी ऊंटनी थी, ये भी बकरा आप जब अल्लाह का कर देंगे तो ये फिर समझो अब इसका प्रोटोकॉल का ख्याल करना, बच्चे हमें हल्कान ना किए फिर, इज्जत एहतराम। क्या ये वजह है कि जो बच्चों को प्यार हो जाता है जानवर से, वो रो रहे होते हैं और बच्चे की रूह भी पाक होती है? देखिए टेक्निकली बच्चों में तो वैसी अटैचमेंट होती है, वो तो इस बकरे से क्या बिल्ली से भी प्यार करने लगते हैं, ये अलग बात है। जो कुर्बानी की बात है उसको समझो, मैक्सिमम कोशिश करें खुद छुरी फेरें, उसकी नहीं प्रैक्टिस, अभी 2-4 दिन देसी मुर्गियां ला के फेर के थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस सीधी कर लें, बस फिर अच्छी सी ग्रिप हो। खवातीन भी कोशिश करें, मर्द भी कोशिश करें, छुरी फेरना जो है वो खुद बजाते खुद एक वो है। और लेकिन कम से कम कसाई तो नहीं, घर का जो मर्द है वो तो कम से कम खुद फेरे, क्योंकि जैसी फेरेगा जिस्म से खून ऐसे, उधर से बकरे का खून निकलेगा, इधर से ये रिलैक्स होगा, पता चलेगा रिलैक्स हो गया। इसीलिए अपनी जो मुसीबतों और बीमारियों का इलाज सदके से करो, ये हुक्म। उम्मीद करता हूँ कि आज रबूबियत समझ आई होगी, मन रब्बुगा की तैयारी नहीं हुई तो जब तक सवाल करते रहेंगे ये मैंने आपको पढ़ा के रहना है, मन रब्बुगा। सर जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। नीचे आज कमेंट्स आप करें, बताइएगा, बाकी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।